جان لیں کہ حضرت علی کے زمانے میں اگر یہ بدامنی رہی تو ہم اس کا کوئی الزام حضرت علی کو نہیں دیتے. نعوذ باللہ من ذالک. کیسے ہم دے سکتے ہیں؟ وہ خلیفہ راشد، وہ ہمارے صحابہ میں رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے نمبر پر ہے. گویا کہ بقیہ تمام صحابہ سے افضل تو ہم بھی مانتے ہیں. ہم نے تو صرف یہ کہا ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان یہ تین افضل ہے حضرت علی سے. بقیہ سب سے تو افضل حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کو تو کوئی شک نہیں. تو ان کی نیت میں کہیں کوئی خلل نہیں تھا. بات یہ ہے کہ سازش کے ذریعے سے فتنے کی آگ اس طرح بھڑکا دی گئی تھی کہ نہ حضرت عثمان اس کو فروغ کر سکے نہ حضرت علی کر سکے. اگر حضرت علی نہیں کر سکے تو اس کا الزام حضرت علی پر نہیں ہے، اور اگر حضرت عثمان نہیں کر سکے تو کتنا ظلم ہے کہ ان پر سارا الزام رکھ دیا جائے. ایک ایسا تضاد ہے کہ ایک کے زمانے میں پورا دور خلافت جو ہے اگر فتنہ و فساد کی نظر ہو گیا اور وہ فتنہ فروغ نہ کر سکا، حالات کو قابو میں نہ لا سکا، تب بھی وہ شیر خدا ہے. اس کے شیر خدا ہونے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا. اور دوسرے کے زمانے میں اگر اس کا 2/3 دور جو ہے وہ دور فاروقی کا مثل ہو اور صرف 1/3 دور میں اگر فتنہ و فساد ہو تو اس کو ہم کہیں کمزور تھے اور یہ نقص تھا اور یہ تھا اور وہ تھا. یہ سارا کا سارا تضاد جو ہے ذرا سا بھی انسان اگر غور کرے تو معلوم ہو کہ واقعہ یہ ہے کہ کیسی کیسی بے بنیاد باتیں ہیں جو کہی جاتی ہیں اور جو باور کر دی جاتی ہے کروا دی. تو میں تو یہاں ابھی وہ ذوالنورین کا معاملہ بیان کر رہا ہوں. وہ 2 شانیں جمع ہو گئی. اس سے بھی آگے بڑھیے. سورہ کہف ابھی ہم نے ختم کی ہے اپنی مسجد خضرا کے اجتماع میں، جس کا میں آج ابتدا میں ذکر کر کے چلا تھا. سورہ کہف میں عجیب بات جو آئی ہے جن حضرات کے نگاہوں میں ہے وہ، اور جنہیں یہ معلوم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سورہ کہف دجالی فتنے سے محفوظ کرنے والی سورت ہے. جو شخص ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھے گا وہ دجالی فتنے کے اثرات سے محفوظ رہے گا. اس کے ابتدا میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے اور آخر میں ذوالقرنین کے حالات ہیں. ذوالقرنین کون تھے؟ ایک صاحب ایمان اور ایک نیک اور خدا درست اور خدا پرست ایک شہنشاہ، بڑا عظیم شہنشاہ. واقعہ یہ ہے کہ جس دور میں وہ تھے بہت عظیم مملکت اللہ نے ہویا تھا. آتیناہ من کل شیء سببا، قرآن کی شہادت ہے. اصحاب کہف کون تھے؟ وہ صاحب ایمان جنہیں اپنی جان بچانے کے لیے اور جنہیں اپنا ایمان بچانے کے لیے کسی کھو میں جا کر بنا دینی پڑی. معلوم ہوا کہ اہل ایمان دنیا میں یہ دو انتہائی حالات ہیں کہ جن سے دو چار ہو سکتے ہیں. اصحاب کہف بھی ہو سکتے ہیں کہ جنہیں اپنی جان بچانے کے لیے کہیں پناہ گزین ہونا پڑے، اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ سطوت بھی دے، شان و شوکت بھی دے. تو ذوالقرنین کسی سطوت اللہ کے خزانے میں کمی نہیں. اب آپ دیکھیے خلفاء راشدین میں سے یہ دونوں شانیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات کے اندر مشتمل ہوئے. حضرت عثمان کی سطوت حکومت اور سلطنت کی وسعت کے اعتبار سے ذوالقرنین تو کہیں گرد کو بھی نہیں پہنچتے. ان کا معاملہ تو یہ ہے کہ یہ سندھ کے ساحل سے لے کر، میں نے کل بھی وہ مصرع میری زبان کو فوراً آ گیا تھا علامہ اقبال کا، کہ نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر، یہ بھی ذوالقرنین کی مملکت اتنی نہیں تھی. ان کے بعد جو تیسرے درجے پر دارا اول آیا اس کی سلطنت کی تو حدود یہ تھی، بڑی عظیم سلطنت. اور ذرا حضرت عثمان کی سلطنت تو دیکھیے، پورا شمالی افریقہ وہاں سے چلیے اور پھر بالکل جو مشرقی سرحد تھی ذوالقرنین کی وہاں تک، اور جزیرہ نما عرب اس میں مزید. معلوم ہوا کہ ذوالقرنین کی سطوت سے 3 گنا سطوت حضرت عثمان کو حاصل ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ 50 دن تک محصور ہے اپنے گھر میں کہ پینے کے لیے پانی تک موجود ہے. یہ دونوں شانیں جمع ہوئی عثمان کے اندر. عجیب معاملہ ہے یہ دونوں چیزیں کس طرح جمع ہوئی. 2 ہی مواقع ایسے آئے کہ حضرت عثمان موجود نہیں ہے لیکن موجود ہے. غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے اس لیے کہ حضرت رقیہ بیمار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے حکم دیا کہ عثمان تم بیمارداری کے لیے رہو اور تم شریک سمجھے جاؤ گے بدر میں. اور بدر کے مال غنیمت میں ان کا حصہ لگا. معلوم ہوا کہ عثمان نہیں ہے لیکن ہے، اگرچہ جسمن موجود نہیں لیکن حقیقت موجود ہے بدر کے میدان میں. اور یہی معاملہ ہو رہا پھر صلح حدیبیہ میں، وہاں بھی عثمان موجود نہیں اور حضور اپنے ہی ایک ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر بیٹھ لے رہے ہیں کہ یہ عثمان کی بیعت ہو گئی. عثمان نہیں ہے لیکن ہے. 2 مرتبہ یہ معاملہ ہوا. یہ بعد میں جب فکروں کی آگ بڑھتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کا ایک واقعہ آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جس زمانے میں بھی یہ بلوائی مصر سے آئے ہوئے تھے، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اس دور کا واقعہ ہے کہ کوئی مصری بلوائی تھا، اس نے مناظرانہ انداز میں حضرت عثمان کی برائی بیان کرنے کے لیے چیزیں بیان کی کہ بتاؤ کیا عثمان احد کے دن ان لوگوں میں شامل نہیں تھے جو واپس مدینے آ گئے تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے صحیح کہتے.
پھر اس نے کہا کیا عثمان غیر حاضر نہیں تھے بدر سے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہاں ٹھیک کہتے. تو کیا وہ بیعت رضوان سے غیر حاضر نہیں تھے؟ انہوں نے پھر فرمایا کہ ہاں ٹھیک کہتے ہو. اس بلوائی نے سمجھا کہ میرا جادو تو چل گیا اور میں جیت گیا. اس نے اللہ اکبر کہا اور جانے لگا. اب حضرت عبداللہ ابن عمر نے روک دیا کہ جاتے کہاں ہو تو اب مجھ سے سنو بات. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عہد میں آ گئے مدینہ منورہ واپس, اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے معافی کا اعلان کر چکا. سورہ آل عمران میں وہ آیت موجود ہے. جو لوگ بھی اس روز واپس آ گئے تھے اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اب تم کون ہوتے ہو اس کو پھر دوبارہ اس کا ذکر کرنے والے. اور حضرت عثمان جو بدر میں نہیں تھے تو اس کا سبب یہ کہ حضرت رقیہ بیمار تھی, حضور نے حکم دیا تھا. اور الامر فوق العدل میں تو آپ بھی رکھتے تھے, حضور کا حکم تھا. حضور حکم سے تیماردار کے حصے سے تھے اور حضور نے حصہ لگایا اور شریک مانا. اور تیسری بات پر یہ بات جو کہی عبداللہ ابن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو یہ وہی کہہ سکتے تھے. اور عثمان جو نہیں تھے بیعت رضوان کے وقت تو معلوم ہے کیوں نہیں تھے. اگر حضور کے پاس کوئی شخص ہوتا کہ جو عثمان سے بڑھ کر زیادہ عزت والا ہوتا قریش کے نزدیک, تو حضور اسی کو بھیجتے مکے کے اندر. یہ سب سے زیادہ عزت والے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ, جنہیں سفیر بنا کر بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس کے بعد اب اس کا جو منہ اترا اور پھر اب حضرت عبداللہ ابن عمر نے اللہ اکبر کا نعرہ مارا اور فرمایا اب جاؤ اور لے جاؤ میری یہ تینوں باتیں ساتھ. یہ ہے معاملہ. وہ معاملہ اس وقت سے چلا رہا ہے, کوئی آج کی بات تو نہیں. لیکن میں یاد کر رہا تھا کہ یہ دو ذرا گنتے چلے جائیں گے کہ کتنے مواقع پر یہ دو چیزیں جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں جمع. میں صرف ایک بات اس سلسلے میں عرض کروں گا, شہادت عثمان کے پس منظر, تاریخی پس منظر کے اعتبار سے اصولی بات. آپ ذرا تاریخی اعتبار سے اس پر غور کیجیے. اسلام کو جو اللہ نے غلبہ دیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب فرمایا, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, یہ جو مشن تھا محمد رسول اللہ کا وہ مکمل ہوا جزیرہ نما عرب کی حد تک. اور پھر آپ کے مشن کو لے کر صحابہ کرام باہر نکلے تو جو لوگ مفتون ہوئے یا جنہوں نے شکست کھائی ان کا ذرا جائزہ لیجیے. وہ کون کون تھے؟ سیاسی طور پر جنہوں نے شکست کھائی اور مذہبی طور پر جنہوں نے شکست کھائی. پہلے مذہبی طور پر گن لیجیے. مشرکین جو تھے عرب کے, ان کا تو دیا پاسا کر دیا گیا. اس میں تو سورہ توبہ کی وہ آیت نازل ہو گئی کہ اب تمہیں 4 مہینے کی مہلت ہے, اگر اس کے اندر ایمان لے آؤ تو اس زمین میں رہ سکتے ہو, اگر نہیں رہ سکتے تو فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ. ان کے لیے اب کوئی رعایت نہیں ہے, اب مشرکین کو تہہ تیز کر دیا جائے گا. مطلب یہ ہوا کہ ان کے ساتھ کوئی معاملہ نرمی کا اب نہیں ہوگا, اس لیے کہ حضور انہی میں سے تھے اور انہی کی طرف اولاً مبعوث کیے گئے. اب وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں تھے اگر کفر پر باقی رہتے. لیکن نصارہ اور یہود کو ایک رخصت دی ہے, تم چاہو تو اپنے دین پر قائم رہ سکتے ہو. یو تم جزیت عن ید وہم صاغرون, 2 شرطیں ہیں, نیچے ہو کر رہو گے, سر جھکا کر رہو گے. غلبہ اسلام کا ہوگا, مسلمانوں کا ہوگا. اور دوسرے یہ کہ تمہیں جزیہ دینا پڑے گا. یو تم جزیت عن ید وہم صاغرون. یہ رعایت تھی جو اہل کتاب کے ساتھ اسلام نے کی, اور غالباً اسی رعایت کا پھر انتقام ہے جو انہوں نے دیا. لیکن اس انتقام کو 2 حصوں میں اپنے ذہن میں رکھیے. عیسائیوں کے معاملے میں قرآن مجید کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو جو نصارہ اس وقت تک تھے ان کی کہیں کہیں قرآن نے تعریف بھی کی. ان میں ابھی اچھے لوگ بھی موجود تھے, ان میں قبول حق کی استعداد بھی موجود تھی. اور عیسائیوں سے کوئی براہ راست مار کا بھی حضور کی حیات طیبہ میں پیش نہیں آیا. جبکہ یہود کا معاملہ اس کے بالکل برعکس, یہود پر تنقیدیں بھی قرآن مجید میں بڑی شدید ہوئی. 10 رکوع ہے, پورے 5ویں رکوع سے 14ویں رکوع تک سورہ بقرہ کے. یہ ذرا پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ ایک مفصل اور مسلسل فرض قرارداد جرم ہے جو یہود پر عائد کی جا رہی ہے.